Aç beyaz gerdanda sirlen görünsün. Aman aman, aman olsun, vadelerle dolsun. Bize düşman olan Allah'tan bulsun. Aman olsun, vadelerden dolsun. Bize düşman olan Allah'tan bulsun. محمد کی باتیں محمد کی نعتیں سنیں اور سنائیں یہ جی چاہتا ہے۔ ڈیلی سالار یوٹیوب چینل پر مقابلہ حمد و نعت پروگرام میں میں سبیحہ فاطمہ آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ یہ پروگرام صرف یوٹیوب چینل پر نشر کیا جائے گا، اس لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ معزز ناظرین، ہمارا پہلا راؤنڈ ختم ہو چکا ہے۔ پہلے راؤنڈ میں 45 کنٹسٹنٹس تھے اور اس سے 18 کنٹسٹنٹس کوارٹر فائنلز کے لیے سلیکٹ ہوئے ہیں۔ سبھی 18 کنٹسٹنٹس کو بہت بہت مبارکیں۔ اس موقع پر منہ میٹھا کرنا تو بنتا ہی ہے، تو پیش ہے شائستاس خوبانی کا میٹھا۔ جی ہاں ناظرین، ہماری مہمان بطور جج ڈاکٹر شائستہ یوسف صاحبہ نہ صرف اردو کی ادیبہ اور شاعرہ ہیں بلکہ پکوان کی بھی ماہر ہیں، اور خوبانی کا میٹھا تو گویا ان کی سگنیچر ڈش ہے۔ میں ہمارے ججز جناب مبین منور صاحب اور ڈاکٹر سبیحہ زبیر صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کہ خوبانی کا میٹھا ٹیسٹ کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ یہاں جتنے موجود ہیں اس میں خوبانی کا میٹھا کس کس کو معلوم ہے کہ خوبانی کس کو کہا جاتا ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مجھے کئی عرصے تک معلوم نہیں تھا۔ حیدرآباد میں کسی نے کہا کہ بھئی خوبانی کا میٹھا، میں نے بولا خوبانی کا میٹھا، یہ خوبانی ہوتی کیا چیز ہے؟ میں نے بولا قربانی کا بکرے کا گوشت ہوتا ہے، یہ خوبانی کا میٹھا کہاں سے آ گیا؟ قربانی ہے کہ خوبانی ہے؟ تو پھر اسے بعد میں انہوں نے بتایا کہ اس کے انگریڈینٹس میں وہ جو سویٹ بادام ہوتے ہیں اس کا وہ کچھ وہ میٹھے بادام کا وہ ہوتا ہے۔ بہرکیف خوبانی کا میٹھا بہت خوب ہے۔ میں ایک بات اور بتا دوں یہاں پر کہ خوبانی کا میٹھا جو ہے حیدرآباد کی مشہور ڈش ہے، نوابی ڈش ہے۔ یہ نظام آف حیدرآباد کے زمانے سے اس ڈش کو بناتے آئے ہیں، اور حیدرآباد کی کوئی بھی تقریب، شادی بیاہ ہو، سالگرہ کی تقریب ہو، معمولی دعوتیں ہوں، خوبانی کے میٹھے کے بنا مکمل نہیں ہوتی۔ تو خوبانی کا میٹھا آپ بھی کھائیں، اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، دوست احباب کو بھی کھلائیں، اور اس کے لیے آرڈر ضرور دیں شائستہ سویٹ اینڈ ٹریٹس کو، جس کا ٹیلی فون نمبر آپ کو بتا دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ناظرین کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ شائستاس خوبانی کا میٹھا آرڈر پر دستیاب ہے، تفصیل اپنے اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ وقت ہے ہمارے مہمان جناب حسن علی خان صاحب کو خوش آمدید کہنے کا۔ ہمارے کنٹسٹنٹس کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ ایک نعتیہ نظم پیش کر رہا ہوں تاکہ بچوں کو سمجھ میں بھی آ جائے اور کچھ سیکھ سکتے ہیں تو سیکھ بھی جائے۔ سیدھے جنت کے باغوں سے جا کر ملی وہ ہے تیری گلی،
सीधे जन्नत के बागों से जाकर मिली, वो है तेरी गली, वो है तेरी गली, वो है तेरी गली। जर्रे जर्रे से आती है खुशबू तेरी, वो है तेरी गली, वो है तेरी गली, वो है तेरी गली। और बन समात फरमान, कितने पैगंबरों ने बनाया इसे, कितने वलियों ने दिल से लगाया इसे, कितने शहादा ने खून से सजाया इसे। जिसने खुद को है खोया वो पाया इसे, इसके हर मोड़ पर है खुदा गही, वो है तेरी गली, वो है तेरी गली, वो है तेरी गली। सीधे जन्नत के बागों से जाकर मिली, वो है तेरी गली। तो जो चाहूँगा बंद पर, बद्र में इसको वुसअत मिली दम बदम, ओहद में इसके सीधे हुए पेचो खम, फिर मदीने से आई ये बैतुल हरम, इसको जोड़ा गया फिर अरब ताजम। दश्ते करबल में तजदीद जिसकी हुई, वो है तेरी गली, वो है तेरी गली, वो है तेरी गली। सीधे जन्नत के बागों से जाकर मिली, वो है तेरी गली। बन समात, इल्म हिकमत के दरिया बहाए गए, पेड़ पौधे अमल के लगाए गए, ज़ुहद तक़वा के पुल भी बनाए गए। इल्म हिकमत के दरिया बहाए गए, ज़ुहद तक़वा के पुल भी बनाए गए। बाड़ शरीयत की जिसमें लगाई गई, वो है तेरी गली, वो है तेरी गली, वो है तेरी गली। सीधे जन्नत के बागों से जाकर मिली, वो है तेरी गली। बन समात फरमाए, शर्ख से गर्ब तक जिसकी चौड़ाई है, शर्ख से गर्ब तक जिसकी चौड़ाई है, मुंतहा से परे जिसकी लंबाई है, दोनों आलम समाए वो गहराई है। इसकी गहराई खंदक की गहराई है, और इसकी ऊंचाई चोटी है फारान की, वो है तेरी गली, वो है तेरी गली, वो है तेरी गली। सीधे जन्नत के बागों से जाकर मिली, वो है तेरी गली। ओ जर्रे जर्रे से आती है खुशबू तेरी, वो है तेरी गली। आखिरी बंद समातौर में, ऐ हसन चाहे दुनिया हो ज़ेरो ज़बर, ऐ हसन चाहे दुनिया हो ज़ेरो ज़बर,
کفر پھٹ کے گا ہرگز نہ اس راہ پر، حق کے معود کی جس پہ گہری نظر، اس کا رکھوالا ہے خالق بحر و بر، ابن مریم ہے جس کی حد آخری، وہ ہے تیری گلی، وہ ہے تیری گلی، وہ ہے تیری گلی، سیدھے جنت کے باغوں سے جا کر ملی، وہ ہے تیری گلی، وہ ذرے ذرے سے آتی ہے خوشبو تیری، وہ ہے تیری گلی، وہ ہے تیری گلی، وہ ہے تیری گلی۔ السلام۔ بہت بہت شکریہ جناب حسن علی صاحب۔ کوارٹر فائنلز کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے پہلے کنٹسٹنٹ ہیں محمد شعیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جس شاعر کی نعت پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے امین صاحب، اور یہ نعت کو پڑھا ہے حافظ ابو بکر صاحب نے۔ نعت شریف سماعت فرمائیں۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، شان نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، آئے نبی جی اللہ اللہ، آئے نبی جی اللہ اللہ، جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر، جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر، جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، شان نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، آئے نبی جی اللہ اللہ، آئے نبی جی اللہ اللہ، وہ آئے جب تعظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تعظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے
جب تو عظمت بڑھی گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ شان نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، آئے نبی جی اللہ اللہ، آئے نبی جی اللہ اللہ۔ خدا شاہد یہ ان کی فیض صحبت کا نتیجہ تھا، خدا شاہد یہ ان کی فیض صحبت کا نتیجہ تھا، خدا شاہد یہ ان کی فیض صحبت کا نتیجہ تھا۔ شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے، شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ شان نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، آئے نبی جی اللہ اللہ، آئے نبی جی اللہ اللہ۔ بروز حشر میں جب نفسا نفسی کا سما ہوگا، بروز حشر میں جب نفسا نفسی کا سما ہوگا، بروز حشر میں جب نفسا نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہ آئے، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہ آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ شان نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، آئے نبی جی اللہ اللہ، آئے نبی جی اللہ اللہ۔ وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ شان نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، آئے نبی جی اللہ اللہ۔
हमारी जजेस से दरख्वास्त है कि मार्क्स और कमेंट्स अता करें। बिना झिझक अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, मगर नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब आप पढ़ रहे हैं तो एक मिसरे को 6-6 बार 4-4 बार पढ़ेंगे तो उसका लुत्फ चला जाएगा। पूरा शेर मुकम्मल पढ़ना चाहिए। एक ही मिसरे को 3-3 4-4 बार आप पढ़ रहे हैं, ये शायद मेरे हिसाब से आपका वीक पॉइंट रहा, वरना आपका तलफ़ुज़ और आपका तरन्नुम और आपकी पेशकश तीनों अच्छे रहे। मैं आपको मेरी जानिब से 6 नंबर देता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहबा। मोहम्मद शुएब साहब, जब आपने पिछली मरतबा पढ़ा था तो ऐसा लगा था कि शायद अब और बहुत अच्छी तरह पेश करेंगे। बस आपका तरन्नुम जैसा होना चाहिए या उसमें ज़ेरो-बम जिस तरह का होना चाहिए, उस पर आपने अपने जज्बात को नहीं डाला है। जैसे आप शान नबी कह रहे हैं तो उस आपके चेहरे से आया हो, आपकी आवाज़ से आया हो। हम यही चाहते हैं बार बार, इस नात के मुकाबले का मकसद यही है कि हम अपने नबी को पहचानें, हम उनसे मोहब्बत करें, हम ये जानें कि उन्होंने हमें क्या अता किया है। तो इस बातों का आप ख्याल रखिएगा। फिर भी आपने बहुत अच्छा पढ़ा, मैं आपको 6 नंबर देती हूँ। शुक्रिया मैम। डॉक्टर सबीहा ज़ुबैर साहबा। मोहम्मद शुएब, आज मैं खुश नहीं हूँ। पहली मर्तबा जो आपने नात पेश की थी तो मुझे ऐसा लगा था कि आप इस मुकाबले के फिनाले तक ज़रूर जाएंगे। एक बात और याद रखिए मोहम्मद शुएब कि जब भी आप किसी मुकाबले में शिरकत करते हैं तो इस मुकाबले की शराइत का आप लोगों को ख़ास ख्याल रखना चाहिए। आपने नात को जो है बहुत तवील कर दिया, आपका तरन्नुम आज मुझे ठीक नहीं लगा। कहीं पर बहुत ज़्यादा आप ज़ोर से बोल रहे थे, कहीं पर जो है बहुत ज़्यादा धीमे हो जा रहे थे। तो मैं नहीं समझती हूँ कि काश कि आज आपने कलाम का इंतखाब अच्छा किया होता। नातें तो बहुत लिखी हुई हैं, एक से एक बेहतरीन नातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में पेश की गई, लिखी गई। तो आकाश अगर आज उसका ख्याल रखते तो शायद मैं आपको कुछ ज़्यादा नंबर दे सकती। मैं अपनी तरफ से लेकिन आपको 7 नंबर दूंगी। बहुत शुक्रिया मैम। बहरहाल हमारी अगले कंटेस्टेंट हैं रुक़ैया ऐमन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रुक़ैया ऐमन, मैं नाते शरीफ पढ़ना चाहती हूँ और इस नात के शायर हैं असद इक़बाल। सच है सा करके दिखाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सच है सा करके दिखाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सच ऐसा करके दिखाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सच ऐसा करके दिखाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। कि पत्थर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। कि पत्थर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सिदरा पे जिब्रील ठहर कर आका से ये कहते हैं। सिदरा पे जिब्रील ठहर कर आका से ये कहते हैं।
کہ اسے آگے میرا جانا مشکل کیا ناممکن ہے، کہ اسے آگے میرا جانا مشکل کیا ناممکن ہے۔ شاہ مدینہ کی مرضی پہ رب کی مرضی ہے موقوف، شاہ مدینہ کی مرضی پہ رب کی مرضی ہے موقوف، شاہ مدینہ کی مرضی پہ رب کی مرضی ہے موقوف، شاہ مدینہ کی مرضی پہ رب کی مرضی ہے موقوف، وہ روٹھے تو رب کو منانا مشکل کیا ناممکن ہے، وہ روٹھے تو رب کو منانا مشکل کیا ناممکن ہے، سچ ہے ایسا کر کے دکھانا مشکل کیا ناممکن ہے، کہ پتھر سے کلمہ پڑھوانا مشکل کیا ناممکن ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ججز سے درخواست ہے مارکس اور کمنٹس عطا کر دیں۔ جناب مبین منور صاحب۔ رقیہ ایمن، آج آپ کی طبیعت اچھی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ پہلی بار جب آپ نے یہاں پر آپ کا انٹروڈکشن ہوا، جس وقت آپ نے پڑھی، تو یہاں پر ہمارے ججز نے آپ کو چھوٹا پٹاخہ بڑا دھماکہ نام دیا تھا، مگر آج آپ ان کے خوابوں کو چور چور کر دی۔ آپ نے جو ترنم اس وقت پڑھا تھا، کیسا استعمال کیا تھا، آج آپ وہاں پر نہیں جا پائیں۔ ایک ایک مصرے کو پھر بھی 3 بار پڑھنا، چیخنا اور چلانا، اس سے ترنم نہیں ہوتا، اس سے کوئی آپ کا وہ کیا کہتے ہیں کہ ساکھ بڑھ نہیں جاتی۔ آپ کو جس طریقے سے پہلی نعت آپ نے پڑھی تھی اس کی بنسبت آج آپ اس کے میرے حساب سے تقریباً 50-60% تک بھی آپ نہیں پہنچی۔ مجھے لگتا ہے کہ یا تو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا آپ گھبرائی ہوئی ہیں، اس میں جو ہے آپ نے اپنے طریقے سے نہیں پڑھا جیسا پڑھنا چاہیے تھا، اس سے میں آپ کو اس بار 6 نمبر سے۔ شکریہ سر۔ ڈاکٹر شائستہ یوسف صاحب۔ رقیہ ایمن، یہی ہوتا ہے کہ جب ہم بہت امیدیں باندھ لیتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اور آگے بڑھیں۔ خیر، آپ کا تلفظ اچھا ہے، آپ اچھا پڑھ رہی ہیں، پر دیکھیے جو باتیں کہی جا رہی ہیں ابھی آپ سے، اس پر ضرور غور کیجیے گا، کیونکہ یہ مقابلہ آخری نہیں ہے بیٹا، ابھی تو آپ نے قدم رکھا ہے، ابھی آپ کو بہت دور تک جانا ہے، مگر اس بات کا بہت خیال رکھیے گا کہ آپ کس طرح کی نعت بس اس کو چنیں گی، انتخاب کیسے کریں گی، اس کو ادا کیسے کریں گی، الفاظ کو کیسے ادا کریں گی۔ جب جو آواز اچھی ہے اور پھر تلفظ بھی اچھا ہے تو پھر آپ کو بہت اچھی طرح سے ادا کرنا چاہیے تھا۔ تو سوچئے گا ضرور کہ ایسا کیا کیا، ایسا کیا ہو گیا جس کی وجہ سے میرے مارکس کم آئے، پر انشاءاللہ آئندہ دعا ہے کہ آپ آئندہ اور محنت کریں اور مقابلوں میں حصہ لیں۔ آپ کو 6 نمبر دیے جاتے ہیں۔ شکریہ میم۔ ڈاکٹر سبیحہ زبیر صاحب۔ رقیہ ایمن، بیٹا آپ کی آواز بہت پیاری ہے، بہت اچھی ہے، اور مجھے امید تھی کہ شاید آج آپ کچھ اچھا سنائیں گی۔ پچھلی بار شاید آپ نے حمد پیش کی تھی، نعت پیش کی تھی۔ بہرحال آج کی نعت بھی اچھی تھی، جس شاعر کی لکھی ہوئی ہے، اچھے اشعار بھی تھے، لیکن ذرا کہیں پر کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی۔
تو اس لیے میں آپ کو صرف جو ہے 6 نمبر دوں. शुक्रिया मैम. क्वार्टर फाइनल्स के अगले कंटेस्टेंट हैं मोइनुद्दीन. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं एक नात पेश करने जा रहा हूँ. इसके शायर हैं एहसान मोहसिन साहब. वो हो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिम मक्की मदनीयुल अरबी है. वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है. वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है. वो मेरा नबी है. अहमद है मोहम्मद है मुही ख़त्म रुसुल है. मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है. उस पर ही नजर उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है. वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है. वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है. वो मेरा नबी है. वशम्सु ज़ुहा चेहरा-ए अनवर की झलक है. वल्लैल सजागे सुए हजरत की लटक है. आलम को जिया आलम को जिया जिसके वसीले से मिली है. वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है. वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है. वो मेरा नबी है. अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफ़अना लक ज़िक्रक. जिस ज़ात का कुरान जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है. वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है. वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है. वो मेरा नबी है. मुज़म्मिल यासीन व मुदस्सिर तोहा. क्या क्या नए अलक़ाब से मौला ने पुकारा. मुज़म्मिल यासीन व मुदस्सिर तोहा. क्या क्या नए अलक़ाब से मौला ने पुकारा. क्या शान है उसकी क्या शान है उसकी के जो उम्मी लक़बी है. वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है. वो इनका नबी उनका नबी सबका नबी है. वो मेरा नबी है. वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है. फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है. वो हाशिम मक्की वो हाशिम मक्की मदनीयुल अरबी है. वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है. वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है. वो मेरा नबी है. जनाब मुबीन मुनव्वर साहब से गुजारिश है कि मार्क्स अता करें. मोइनुद्दीन साहब, आपने कलाम अच्छा चुना. आपका तरन्नुम और आपकी आवाज़ दोनों अपनी जगह ठीक हैं.
मगर आप जिस तरीके से नात को अदा करना था उस तरीके से आप अदा कर नहीं पाए। हर बंद का तीसरा मिसरा जो है आप उसको किस तरीके से उठाना था वो उठाने में कामयाब नहीं रहे। वहाँ पर आप पूरे अपने तरन्नुम से हट गए, गिर गए, फिर भी आपने उसे बरकरार रखने की कोशिश की चौथे मिसरे में लाकर। ये नात वाकई बहुत ही अच्छी, बहुत ही मशहूर नातों में से एक नात है। आपने फिर भी उसे निभाने की कोशिश की। मैं आपको जुमला 7 नंबर मेरी जानिब से पेश। शुक्रिया सर। डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहबा। मोइनुद्दीन साहब, बहुत प्यारी आवाज़, बहुत अच्छा अंदाज़। उम्मीद है कि आइंदा भी आप बहुत तरक्की करेंगे। लेकिन मेरे पास जो मार्क्स कट रहे हैं आपके, कहीं कहीं आपने तलफ़्फ़ुज़ को सही नहीं समझा था, तो उसको दोबारा, जब मैंने पहले भी कहा है कि जब आप नात याद करें, पढ़ें, तो बेटा उसको गौर से देखें, क्योंकि एक लफ्ज़ से के फ़र्क से बहुत कुछ फ़र्क पड़ जाता है। और ये देखिएगा कि आप इसमें नाम कितने लिए गए हैं और कितने अलक़ाब दिए गए हैं। उनको सबको आपने अदा किया, लेकिन उसके बावजूद जहाँ पे गलती होती है तो क्या होता है। पर मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि आपने इस कम उम्र में इतनी अच्छी नात को बहुत अच्छी तरह अदा किया। शुक्रिया मैम। बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। 7 नंबर। डॉक्टर सबीहा ज़ुबैर साहब। मोइनुद्दीन, क्या उम्र है आपकी बेटा? 14। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपको मुबारकबाद दूंगी कि इतनी कम उम्री में आपने इतनी ज़्यादा बुलंद आवाज़ के साथ इतनी बेहतरीन नात पेश की। एहसान मोहसिन की लिखी हुई ये बहुत ही खूबसूरत सी नात है, लेकिन कहीं न कहीं आप जो है मिसरों में आपने गलती कर दी। जिस आलम में लटक है वो आलम में लटक नहीं है, आलम में लचक है। ठीक है, तो आप इस पर गौर फरमाइए और देखिए, बार बार सुनिए। ये नात जो है यूट्यूब पर पेश की गई है, तो आप उसको एक बार और सुनिए। और जैसा कि कहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ में पढ़ना है, कहाँ पर आपको धीमा होना है। बहरहाल मैं खुश हूँ आपसे और मैं आपको अपनी तरफ से 8 नंबर दूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हमारी अगली कंटेस्टेंट हैं सुमैया अकबर राज शेख। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम सुमैया अकबर राज शेख है और मैं बेंगलोर से हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक नात पेश करने जा रही हूँ जिसके शायर हैं जनाब अजीज़ बेलगामी। समात फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक समत करम वाले, एक समत सितम वाले, एक समत करम वाले, एक समत सितम वाले। तौहीद की दावत पर बरहम थे सनम वाले। एक समत करम वाले, एक समत सितम वाले। मसरूफ दुआओं में मासूम हरम वाले। मसरूफ दुआओं में मासूम हरम वाले। छा जाएंगे दुनिया पर बारूद और बम वाले। छा जाएंगे दुनिया पर बारूद और बम वाले। उम्मी का लक़ब लेकर उम्मत की क़यादत की। उम्मी का लक़ब लेकर उम्मत की क़यादत की। हैरान है शुशदर है किरतासो कलम वाले। हैरान है
कागज़ो कलम वाले, कहो सारे यतीमी से टकरा के बिखरना था, कहो सारे यतीमी से टकरा के बिखरना था। मजबूत अगर जो थे सब जाहो हशम वाले, मजबूत अगर जो थे सब जाहो हशम वाले। ताबिंदा अक़ीदे की तलवार थी हाथों में, ताबिंदा अक़ीदे की तलवार थी हाथों में, टकरा गए बातिल से यूं खाली शिकम वाले, टकरा गए बातिल से यूं खाली शिकम वाले। तौहीद की दावत पर बरहम थे सनम वाले। जज़ाकल्लाह। गर अहले अरब सुन ले, मुमकिन है तड़प जाए, गर अहले अरब सुन ले, मुमकिन है तड़प जाए। वो डूब के पड़ते हैं हम नात अजम वाले, वो डूब के पड़ते हैं हम नात अजम वाले। एक नात अजीज अब के महशर में सुनानी है, एक नात अजीज अब के महशर में सुनानी है। महरूम समात हो क्यों बाग़े इरम वाले, महरूम समात हो क्यों बाग़े इरम वाले। तौहीद की दावत पर बरहम थे सनम वाले, एक समत करम वाले, एक समत सितम वाले, एक समत करम वाले, एक समत सितम वाले। जज़ाकल्लाह। जनाब मुबीन मुनव्वर साहब से गुजारिश है कि मार्क्स और कमेंट्स अता करें। सुमैया अकबर, आपने पहले जो जज्बे के साथ पढ़ा था वो जज्बा आज आप में नहीं रहा। उस वक्त का पढ़ना और आज के पढ़ने में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप देख लीजिए, आप ही खुद बैठकर सोच लीजिए कि जिस तरीके से पहले पहले पढ़े थे उसके बरक्स आज आप बिल्कुल फीके रहे। आपका तरन्नुम भी उस नात को सूट नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं उसमें खामी थी। और आज आप जो है आपकी पेशकश में ज़रूरत से ज़्यादा नातिया
پیشکش سے ہٹ کر آپ نے ڈرامیٹک انداز کو اپنا لیا جو کہ نعت میں نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ آپ نے پہلی نعت پڑھی تھی جس طریقے سے پڑھا تھا اس میں اور آج میں تھوڑا سا زیادہ ہی فرق ہے. بہرکیف میں آپ کو میری جانب سے 6 نمبر دیتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آئندہ آپ تھوڑا ان تمام چیزوں کو ان سے ہٹ کر جیسے پہلے پڑھے تھے ویسا پڑھنے کی کوشش کریں گے. شکریہ سر. ڈاکٹر شائستہ یوسف صاحبہ. سمیہ اکبر، بہت امید لگائی تھی کہ بہت اچھی نعت آپ پیش کریں گی، لیکن یہاں پر آواز اور انداز سے بڑھ کر ایک چیز کی بڑی تکلیف محسوس ہوئی کہ آپ نے کہیں کہیں الفاظ ملا دیے، کہیں جس طرح سے ادا کرنا تھا اس کو نہیں ادا کیا. تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا عزیز بیلگامی صاحب کا کلام میں ایسی بات ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں کچھ چیزیں کھٹک رہی تھیں ذہن کو. چونکہ میں نے نعت پڑھی نہیں ہے تو اسی لیے مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا بات ہے. مجھے یقین ہے کہ ان کا کلام بہت ہی اچھا ہوگا، کیونکہ جہاں پر زیر و بم والی کوئی بات آئی یا حمد و نعت جس طرح سے ملا کر آپ نے اس کو پڑھ دیا تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیے. بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، یہ دور دور تک بات جاتی ہے. تو اس میں ہمیں شاعر کا بھی لحاظ کرنا ہے، ہم ان کی نعت کا احترام بھی کرنا ہے اور پھر حضور کا بھی احترام کر تمام باتوں کو جان کر آپ اس کا خیال رکھیے گا. اور آئندہ دیکھیے گا کہ پہلے نعت جب آپ سلیکٹ کر رہی ہیں پڑھ رہی ہیں تو کئی بار پڑھیں اور دیکھیں. میں آپ کو 6 نمبر دیتی ہوں. شکریہ میم. ڈاکٹر صبیحہ زبیر صاحبہ. سمیہ اکبر، جیسا کہ جناب مبین منور صاحب نے کہا، ڈاکٹر شائستہ یوسف نے کہا، میرا بھی کچھ ایسے ہی خیال ہے کہ آپ نے پہلی بار جب نعت پیش کی تھی پہلے اس میں تو بہت ہی اچھی تھی، آپ کی آواز بھی بڑی پیاری ہے. لیکن آج مجھے بھی شبہ ہو رہا ہے کیونکہ میں نے خود عزیز بیلگامی صاحب کی کلام کو کئی بار پڑھا ہے. تو یہاں پر جب وہ شعر آتا ہے بارود و بم والے، اور تو ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہے. یا تو آپ نے نعت کا انتخاب اچھا نہیں کیا، کاش کیا آپ نعت کا انتخاب آپ اچھا کرتی. اور آج زیادہ نعت گوئی سے زیادہ ڈرامے بازی زیادہ لگ رہی تھی. تو میں معافی چاہتی ہوں اور میں آپ کو صرف 7 نمبر دوں گی. بہت بہت شکریہ میم. ہمارے آج کے ایپیسوڈ کے آخری کنٹسٹنٹ ہیں محمد یوسف خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد یوسف خان ہے. میں آج ہم پیش کرنے جا رہا ہوں. اس کے شاعر ہیں سعید عاقل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترانہ لا الہ کا بڑا ہے دل نشی مولا. ترانہ لا الہ کا بڑا ہے دل نشی مولا. کہ جب سنتا ہوں سجدے میں جھکاتا ہوں جبی مولا. ترانہ لا الہ کا بڑا ہے دل نشی مولا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بنی نوے بشر پہ کس قدر احسان ہے تیرا. صراط مستقیم کے لیے قرآن ہے تیرا. ہدایت کے لیے بخشے ہمیں حرف مبی مولا. ترانہ لا الہ کا بڑا ہے دل نشی مولا.
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو ہی مٹی کو رنگو بو میں ہے بس ڈالنے والا. تو ہی ہر زندگی کو دو جہاں میں پالنے والا. تیری حمد و ثنا کے تو ہے رب العالمین مولا. ترانہ لا الہ کا بڑا ہے دل نشی مولا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جزاک اللہ. جناب مبین منور صاحب سے درخواست ہے. مجھے آج نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج جتنے بھی کانٹیسٹنٹس نے حصہ لیا 6 کے 6 بھی 5 کے 5 بھی مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے انہیں مارکس دے کر یہاں تک نہیں پہنچایا. ہمارا ججمنٹ رانگ رہا. مجھے ایسا لگ رہا اگرچہ آج ہم اس وقت کے ججمنٹ میں نہیں ہوتے اور یہ نیا ہمارے سامنے ان کو پیش کیا ہوتا تو یہی الفاظ میں کہتا تھا کہ یہ یہاں تک پہنچے کیسے. آج 5 کے 5 نے ہمیں شرمندہ کر دیا. 5 کے 5 نے نہیں معلوم کیا ہو گیا ہے 5 کو. جس طریقے سے انہوں نے ہماری ہمت افزائی کی تھی ہم سوچ رہے تھے کہ ایسے کانٹیسٹنٹ میں اور بھی ابھاریں گے اور بھی پکڑیں گے اور بھی لائیں گے. بچے پڑھیں گے اچھے سے اچھا پڑھیں گے کلام اچھے سے اچھا چنیں گے. ان کو موقع بھی فراہم فرمائے 2 دن ان کو موقع بھی دیا کہ کلام اچھا چنو کلام یہ کرو کلام وہ کرو. ان کو بار بار رہنمائی بھی کی گئی. اس کے باوجود مجھے تو بالکل تمہیں یوسف خان سننے کے بعد اب سب سے شکایت ہوگی. صرف تم سے ہی نہیں تمام کے تمام سے مجھے شکایت ہوگی. جس انداز سے ہم نے انہیں سنا تھا جس انداز سے ہم نے انہیں یہاں تک پہنچایا تھا وہ تمام ہمارے سامنے ایک ڈھیر بن کر رہ گیا. گر گیا ہمارے خوابوں کا خلا. آپ لوگوں کو ہم نے ہمت افزائی کے لیے ہر بار آپ کو کہا کہ اچھے سے آج آپ کو کیا ہو گیا. آپ نے تو پڑھا اس وقت بھی آج بھی آپ کے گلے میں 3 بار پانی اٹک جاتا ہے گلا سوکھ جاتا ہے گلا کھٹ جاتا ہے. تو پھر آپ کی وہ کیا کہاں گئی جو ساکھ آپ نے بنائی تھی وہ ساکھ کہاں گئی. یہی ہے. اسی لیے تو کانٹیسٹنٹس ایک سے دوسرے سے تیسرے کوارٹر سے فائنل اسی لیے پہنچتے ہیں. آپ اوپر جانے کے بجائے نیچے چلے گئے. پھر بھی میں اپنی جانب سے آپ کو 6 نمبر دیتا ہوں. میں معافی چاہتا ہوں میں ایک جج ہوں. میں کسی کی سرپرستی یہاں بیٹھ کر نہیں کر سکتا. تمام آپ جہاں غلط ہیں میں ان کو غلط ہی بولوں گا جو صحیح ہیں ان کو صحیح بولوں گا. معاملہ نعت کا ہے حمد کا ہے اور یہاں پر ہمیں بہت ہی محتاط رہنا ہے. ہم کو کسی کے ساتھ کوئی اٹھا کر بڑے نمبر نہیں دینا ہے کسی کو گرا کر نیچے نمبر نہیں دینا ہے. آپ کیا پیش کریں گے آپ کو وہی پھل ملے گا. آج میں بالکل اپنے آپ سے ہی کہتا ہوں میں آج بہت ہی شرمندہ ہوں اور مجھے بالکل آج کے اس کوارٹر فائنلز کی پہلی نشست میں مایوسی ہو گئی ہے. میں پھر بھی آپ کو میری جانب سے 6 نمبر دیتا ہوں. شکریہ سر. ڈاکٹر شائستہ یوسف صاحبہ. یوسف خان آپ آج بہت رک رہے تھے. آپ کو خود محسوس ہوا ہوگا کہ جس طرح روانی سے آپ پڑھنا چاہتے تھے ویسا آپ پڑھ نہیں پائے. پتہ نہیں کیا بات ہے. ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے جو ترنم چنا اس کے بعد آپ نے درمیان میں دوسرے کو بھی ملا لیا جیسے لا الہ الا اللہ کو. وہ تو اتنی مشہور آواز ہے اتنا مشہور کلام ہے
اور اس کو کئی بار پڑھا بھی گیا ہے، تو اس کو اس کے ساتھ ملانے سے نہ آپ اس کو برقرار رکھ سکیں اپنے جو اوریجنل جو آپ گا رہے تھے، اور نہ ہی دوسرے کو جو پڑھ رہے تھے اس کو برقرار رکھ سکیں. تو یہ بھی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ابھی آپ فائنلز کے اندر ہوتے، اگر آپ صحیح کلام چنتے اور صحیح ادائیگی آپ کی صحیح ہوتی تو سوچ لیجئے کہ یہ موقع پھر جب جہاں بھی جائیں گے آپ کو یہ موقع ملے تو تمام باتوں کا خیال رکھیے گا. میں آپ کو 6 نمبر دیتی ہوں. شکریہ میم. ڈاکٹر صبیحہ زبیر صاحبہ. یوسف خان صاحب، میں یہ جانتی ہوں کہ آج کل کا زمانہ ملاوٹ کا زمانہ ہے، لیکن نعوذ باللہ نعت میں ملاوٹ میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں اور پہلی بار سن رہی ہوں. سید عاقل کی لکھی ہوئی نعت کو آپ نے لا الہ کے ساتھ جوڑ دیا تو بہت ہی غلط ہوا. آواز آپ کی اچھی ہے لیکن آپ کئی بار رک گئے. مجھے تو یہاں پر آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم خدا نخواستہ سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں. علامہ اقبال کا اتنا مشہور شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یعنی اگر ہم محمد سے وفاداری نبھائیں تو دنیا کی کیا بات ہے. لو ساری جو ہے تقدیر کی تختی اور قلم تیرے ہاتھ ہے، جس طرح چاہے تو اپنی تقدیر لکھ لے. لیکن آج آپ سب نے اپنی تقدیر گنوا دی. معافی چاہتی ہوں میں. تو پلیز آپ دوسری بار آپ تمام کنٹسٹنٹ جو بھی ہیں، آپ جب نعت کا انتخاب کرتے ہیں تو بہت زیادہ سوچ سمجھ کر کریں، کسی سے مشورہ ضرور کر لیں. بہرحال میں آپ کو 6 نمبر دوں گی یوسف صاحب. شکریہ میم. معزز ناظرین، پروگرام کے اختتام تک پہنچ گئے ہیں. ریزلٹس ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ پروگرام میں پیش کردہ تمام خیالات سے سالار یوٹیوب چینل کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے اور ججز کا فیصلہ آخری ہے. پروگرام آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں. ڈیلی سالار یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. آخر میں ہم ہمارے ججز، سبھی کنٹسٹنٹس اور حاضرین اور ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنی میزبان صبیحہ فاطمہ کو اجازت دیں.